السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جس روایت کا میں نے ابھی ترجمہ بیان کیا، یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل فرمائی۔ اس روایت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا، شریعت دی، اسلام دیا اور اسلام کی تعلیمات دی، بڑا کامل اور مکمل، بہت ہی حسین و جمیل اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ عطا فرمایا دین اسلام کی صورت میں، اور آقا نامدار شافع معشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور دین نہیں، کوئی اور شریعت نہیں، کوئی اور راہ حق نہیں، کوئی اور صراط مستقیم نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ایک خاص مقصد اور خاص مشن کے تحت آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو وہ بھی جب تشریف لائیں گے تو پیارے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے بھی فرمائیں گے اور اس پر چلیں گے بھی۔ تو غرض یہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ختم نبوت کی دستار سجائی گئی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بس اب جنت تک پہنچنے کا اگر راستہ ہے تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ قیامت تک جو یہ چاہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب اور دھرم کا بندہ ہو، اس کے لیے وہ پرانی ساری چیزیں اب منسوخ ہیں۔ تورات منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، پرانے ادیان و مسالک سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، اب راہ حق ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اب دن بھی ان کا ہے، راتیں بھی ان کی ہیں، اب زمانے بھی ان کے ہیں، موسم بھی ان کے ہیں، اب مشرق بھی ان کا ہے، مغرب بھی، شمال بھی اور جنوب بھی۔ جی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں، پھر دوسرے بر اعظم سے تیسرے بر اعظم میں، پھر تیسرے بر اعظم سے چوتھے بر اعظم میں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس کی فضاؤں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں وہ نہ لگ رہی ہوں۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو بھی روشن کر دیا۔ اب زمانہ بھی اللہ کے نبی کا ہے، اب موسم بھی اللہ کے نبی کے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کے دامن میں آئے گا تو وہی کامیاب ہو سکتا ہے، اور جو اس دین اور شریعت کو، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائے گا، چاہے وہ کتنا ذہین کیوں نہ ہو، سائنس کے اندر اس نے کتنی ترقی کیوں نہ کر لی ہو، چاہے اس نے چاند پہ قدم کیوں نہ رکھ لی ہو، چاہے اس نے دنیا میں کیا کچھ نہ کما لیا ہو، لیکن اس کے لیے نجات نہیں ہے، اس کے لیے آخرت نہیں ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ اب یہ جو مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ چونکا دینے والی روایت ہے۔ اگر اسی حدیث کی ہم تشریح کرنے بیٹھ جائیں مہینوں درکار ہے۔ مختصر سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں یہ بتلایا گیا کہ جو دین اور شریعت اور جو طریقہ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اس طریقے کے علاوہ سارے کے سارے طریقے مردود ہیں۔ مردود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ پسند نہیں۔ جو آدمی شریعت کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنائے گا وہ اللہ کو پسند نہیں بلکہ مردود ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کرے گا، پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، ایک نظام دے دیا، زندگی کا دستور دے دیا، جینے کا شعور دے دیا، اب یہ اس دستور اور شعور کی بجائے اپنی طرف سے اس میں اضافے ہو رہے ہیں، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ کسی کام کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر، اس چیز کو جو دین میں نہ ہو، جو اللہ کے رسول نے نہ کی ہو، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، جی خیر القرون میں اس کا کوئی وجود نہیں، صحابہ نے وہ کام کیا نہیں، اب آ کے وہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور اس کو دین بھی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دین اور ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہ بدعت ہے اور یہ مردود ہے۔ جب ایک عام پڑھے لکھے آدمی کے سامنے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ مردود ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ بدعت ہے، یہ مردود ہے، تو وہ کیا جواب کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو
مسجد کے اندر جو گھڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پنکھے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو خیر القرون میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں جی اس طرح کے جو آپ نظام الاوقات طے کرتے ہو کہ فلاں نماز جو ہے فلاں وقت پہ کھڑی ہوگی، یہ تو نہیں تھا۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اس کا جو جواب میں ابھی دیتا ہوں ایک آدھ منٹ بعد، اس سے پہلے یہ تو ہم نے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے گھڑیاں لگا دیں، وقت لگا دیا۔ مثلا ظہر کی نماز جو ہے وہ 1:15 پہ ہوگی، عصر کی نماز جو ہے وہ 5:15 پر ہوگی، یہ ایک سہولت ہے، لیکن مسئلہ لوگوں کو اچھی طرح آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو مسئلے کا ہی پتہ نہیں کہ اصل کیا تھا۔ الحمدللہ اب تک حرمین میں آپ دیکھیے، حرمین میں وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا، وہ سنت کے مطابق۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، کہ وہاں نماز کا وقت لکھا ہو کہ فجر کی نماز اتنے بجے کھڑی ہوگی، ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی نماز اتنے بجے ہوگی، مغرب اور عشاء کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ بالکل کہیں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہاں پر یعنی جو نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے اس کی تعیین ہوگی کہ ظہر کا وقت کب داخل ہوگا، عصر کا وقت کب داخل ہوگا، اور مغرب کا وقت کب داخل ہوگا، عشاء کا وقت کب داخل ہوگا۔ تو وہ گھڑیوں کے اوپر جو اوقات آ رہے ہوتے ہیں وہ نمازوں کا جو وقت ہوتا ہے داخل ہونے کا وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تو چلو ایک مسئلہ ایک دفعہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ بھی ہو جائے۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو مؤذن اذان دیتا ہے۔ اذان دے دی، ہمارے ہاں کیا ہے جی، ہمارے ہاں تو فکس ہوتا ہے نا، وقت داخل ہونے سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم نے یہ طے کر لیا کہ نماز سے 15 منٹ پہلے اذان دینی ہے یا 20 منٹ پہلے دینی ہے۔ اب چاہے بس اوقات اگر کبھی وقت جو ہے تبدیل ہوا تو اگر کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں رہی کہ بھائی پہلے وقت کو دیکھنا ہے، بس اوقات 1 منٹ پہلے بھی بس اوقات بعض لوگ اذان دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ایک عادت اور روٹین کے مطابق دینے کے پابند ہو گئے، وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے اوقات کا علم یہ مؤذن کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اذان دینی ہے۔ فجر کی اذان کب دینی ہے، ظہر کی کب دینی ہے، عصر کی کب دینی ہے، مغرب کی کب دینی ہے، عشاء کی کب دینی ہے، تو اوقات کا معلوم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور اب تو بہت آسانی ہو گئی، علماء نے محنتیں کی، پکی پکائی روٹی کی شکل میں نقشے مل جاتے ہیں جی، تو ان نقشوں کو کم از کم آدمی دیکھ لے، اپنے ذہن میں رکھے۔ مثلا ستمبر کا مہینہ ہے تو پورے مہینے کا نقشہ اپنے سامنے رکھا کرے، فجر کا وقت کب ہوگا، اشراق کب ہوگا جی، زوال کب ہوگا۔ پھر عجیب بات ہے، زوال جو ہوتا ہے، زوال کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ بعض نقشوں میں عین زوال لکھا ہوتا ہے، عین زوال کہ یعنی عین زوال کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں نا، عین زوال کا مطلب عین استوا ہو گیا نا، جس وقت سورج بالکل درمیان میں ہو اس کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے نا، اس کے بالکل متصل زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض نقشوں میں کہتے ہیں وقت ظہر لکھا ہوتا ہے، تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بہرحال جو عین استوا ہے بالکل، ہاں، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی زوال شروع ہوگا، فوراً بعد،
اس لیے احتیاط ہی ہوتی ہے نقشوں میں کہ وہ جو استوا جیسے ہی درمیان میں صورت بالکل، تو اس کے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں کوئی نماز نہ پڑھے. یہ 10 منٹ کا وہ ہوتا ہے، کوئی نماز نہ پڑھے. اب یہ معمولی سی باتیں ہیں، یہ شروع سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا نقشے ہیں، ان کو بھی آدمی ذہن میں رکھے، اور کوئی بات اس میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو علماء کے پاس چلا جائے، ان سے وقت لے لے، ان سے پوچھ لے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے جی کبھی راستے میں یا چلتے ہوئے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ علماء نے یہ آداب لکھے ہیں. اب ایک ڈاکٹر ہے، مستند ڈاکٹر ہے، آپ نے کبھی اس سے چلتے ہوئے راستے میں نسخہ لکھوایا؟ کبھی لکھوایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ایک ڈاکٹر کی عزت اور عظمت ہے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، لیکن ایک عالم اور ایک مفتی کا وہ مقام نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے، بگڑ گیا. یہاں ایک دفعہ جمعہ پڑھانے آئے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. تو جمعے کے بعد وہ پھل لینے گئے، جیسے پھل والے کھڑے ہوتے ہیں تو پھل لے رہے تھے. ہمارا ایک دوست تھا، مفتی صاحب کو جیسے دیکھا تو مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. تو حضرت نے کہا ارے اللہ کے بندے جگہ دیکھا کرو، آگے بندہ مصروف ہے، ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے. اس کو ڈانٹ دیا اچھا خاصا. تو اگر دین کا جذبہ ہے، بعض ساتھی ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ایک ضروری بات کرنی ہے. اب گھڑی میں ہم وقت دیکھتے ہیں تو صرف 1 منٹ ہوتا ہے. نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے یہاں مسجد میں دیکھا ہوگا ہم 1 منٹ پہلے کوشش کرتے ہیں مصلی پر آ جائیں، لیکن آتے آتے بھی تو 1-2 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، کبھی 1-8 منٹ اوپر ہو جاتا ہے. اب اس ساتھی کو پتہ بھی ہے کہ یہ ابھی نماز کا پورا وقت ہو گیا ہے، مصلی پہ اس وقت کہے گا ایک ضروری مسئلہ ہے، مختصر مسئلہ ہے. اب ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد آپ ملنے آئیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ پوچھ لیجیے گا. نماز کے بعد اطمینان سے آپ سوال بھی پوچھیے، جواب بھی ہم دے دیں گے. لیکن وہ بعد میں نہیں آتے، کوئی اکا دکا 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا کہ پھر واپس آیا ہو. بھائی اگر ضروری مسئلہ تھا تو وہ ضروری مسئلہ اب نہیں رہا. اگر ضرورت تھی تمہیں، دین کا مسئلہ تمہاری ایک ضرورت تھا، تو تم کیوں نہیں آئے اس وقت پوچھنے؟ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ ہم رکھیں گے، اللہ ہمیں خوب علم سے نوازے، اللہ تعالیٰ خوب. اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے فائدہ؟ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے تسلی سے کہ آدمی شریعت کی روح کو سمجھتا ہے، شریعت کے مقصد کو سمجھتا ہے. مسئلہ جب تسلی سے بیان کرے گا تو تسلی سے جب اس کو جواب ملے گا تو کیا کہتے ہیں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے، آج کل کا ماڈرن دور ہے نا، ماڈرن دور، مادیت کا دور ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے، عام طور پر لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں نا سوال پوچھنے کے لیے، سب ایسے نہیں ہوتے. اچھا، اکثر جن کا مالی معاملہ ہو، کہیں سے جھگڑ کے آئے ہوں، کوئی بات ہو کہیں بتلانی ہو، تو جواب بھی پہلے سے ذہن میں رکھ کے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے کندھے پہ تلوار نہیں رکھنا چاہتے. وہ کندھے پہ کسی عالم اور مفتی کا وہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بس وہ مصروف ہوں گے، جلدی جلدی کے اندر جو ہے نا، جلدی جلدی کے اندر جواب دے دیں گے. اور جلدی جلدی کے اندر جب جواب دیں گے تو بات تو ظاہر سی بات ہے، آدھے منٹ میں 1 منٹ میں کون سنتا ہے. تو میں جا کے اپنے بھائی سے کہہ دوں گا، میں فلاں سے کہہ دوں گا کہ میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا، یہ کاروبار تیرا ہے، یہ پیسے تیرے. اور جب تسلی سے آدمی سنتا ہے تو پھر تو معاملہ کچھ اور نکلے گا، معاملہ کچھ اور نکلے گا. اور پھر جو سوالات کرنے آتے ہیں، کوئی معمولی 2-4 ہزار کا مسئلہ نہیں ہوتا، کروڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جائیدادوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اب جائیدادوں کا مسئلہ ہے، کروڑوں کا مسئلہ ہے، پیچھے پورے معاملات ہیں، وہ کتنا سیریس ہوتا ہے وہ مسئلہ. تو اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے کسی مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایک عالم ربانی اور محدث اور فقیہ جو ہوتے ہیں،
ان پہ امت اعتماد کرتی ہے، ان کی شخصیت یا ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وہ بات بتائے گا جو دین کی بات ہوگی، جو شریعت کی بات ہوگی۔ آپ بتائیے کہ اس نے اپنے اوپر کتنا بوجھ اٹھا لیا، اس عالم نے کتنا بوجھ اٹھا لیا، بہت بھاری بوجھ ہے اس کے اوپر۔ مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب نائب اور ترجمان بن رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہے، ناقل ہے، نقل کر رہا ہے کس چیز کو؟ دین کے حکم کو، شریعت کے حکم کو۔ مجھے آپ بتائیے، صدر پاکستان نے کوئی پیغام دیا ہو، وزیر اعظم کا کوئی پیغام ہو، گورنر کا ہو، چلیے یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے مناصب ہوتے ہیں، اپنے جس آفس میں ہم کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یہ ملازم لوگ اچھی طرح سمجھیں گے اس بات کو۔ تو ہماری جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، ہمارے مینیجر بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ اگر کوئی بات کرے جی، اور اس نے مجھے سیکریٹری بنایا مثال کے طور پہ، میں اس کا سیکریٹری ہوں، تو اس کمپنی کے اندر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جی کمپنی کے مالک کی بات کرنے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہوگا؟ آپ بتائیے، سیکریٹری ہوگا یا دوسرے لوگ ہوں گے؟ سیکریٹری ڈرے گا کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو مالک نے نہ کہی اور میں نے بول دی، تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بعد؟ اگر یہ غیر محتاط ہوگا سیکریٹری، چند دنوں بعد جی صاحب کو تو یہی فکر ہوگی کہ اب سیکریٹری تبدیل کرنا چاہیے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کی بات کے اندر اتنا محتاط ہے، اپنے آپ کو اتنا بوجھل سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پوری سیکریٹری سمجھتا ہے میرے اوپر بوجھ ہے، کمپنی کا بوجھ، کس چیز کا بوجھ؟ جی کہ جو مجھے وہ کہتے ہیں میں نے ان کا پیغام آگے پہنچاتا ہوں، میں بیچ میں واسطہ ہوں، سب کچھ، تو کتنی احتیاط ہوتی ہے۔ تو علماء، اہل علم، مسائل بتلانے والے، ان پر آپ بتائیے کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ آج اچھا ہوا یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میرا ارادہ ہے کہ سیرت نبوی کے متعلق سیرت کا پیغام کیا ہے اس پر تھوڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات جب ہم نے شروع کی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھے، سوال پوچھے، تو جواب دینے سے پہلے آپ یہ سوچو اپنے سامنے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اپنے آپ کو دونوں پہ پیش کرو۔ خدا نہ خواستہ اگر جواب غلط دیا تو پھر خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، پھر اس کی سزا بھی ہوگی۔ آج بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں دین جو ہے کتنا کمزور ہو گیا، دینی مسائل۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے مسائل کے لیے اہل علم کے پاس جاتے ہوں، اور معذرت کے ساتھ آپ میں سے 90-95% لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پہچان بھی نہیں ہے کہ یہ عالم ہے یا یہ عالم نہیں ہے، یہ مستند ہے، غیر مستند ہے، اس کو فتویٰ دینے کی صلاح اس کے اندر یہ تو خیر 99% ہوں گے، 99 چھوڑ 1-8% کو شاید پتہ ہو کہ اس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ آج جوڑیہ بازار میں جاتے ہیں یا کسی اور بازار میں جاتے ہیں، ہمیں اناج خریدنا ہے، چاول لینے ہیں، گڑ لینا ہے، چینی لینی ہے، تو اس میں بھی ہم کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ لیتے ہیں، سمجھدار آدمی سے کہ بھائی مجھے خالص یہ چیزیں کہاں ملیں گی، کس دکان سے ملیں گی، معیار بھی ہو اور ریٹ بھی مناسب ہو، اور ایسے چلے جائیں
وہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے نا، دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ سب سے اچھا میرے پاس، سب سے اچھا میرے پاس، سب سے اچھا سامان میرے پاس. اور کہتے ہیں نا کہ جس کو قدرت نے حسن دیا ہو، جس کو قدرت نے حسن دیا ہو، اس کو سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو خود مخلص ہو، جس کے پاس خالص مال ہو، اس کے پاس تو سر کھجانے کا وقت ہی نہیں ہوتا. گاہک کتنے ہوتے ہیں، اور یہ جائے بولے یار یہ تو بڑا کیا کہتے ہیں سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. بھائی آپ نے کیا اس کے سیدھے منہ کو دیکھنا ہے، یا اچھا گڑ اور کیا کہتے ہیں وہ اناج گھر میں لانا ہے؟ جی کیا لانا ہے آپ نے گھر میں؟ آپ کو تو گڑ سے مطلب ہے نا، آپ کو اناج سے مطلب ہے، آپ کو اچھی چیز سے مطلب ہے. اس کا رویہ اگر وہ مصروفیت کی وجہ سے، کام کے بوجھ کی وجہ سے وہ ہر ایک کو چائے تھوڑی پلائے گا. دکان میں بیٹھ کے بول آئیے ماشاءاللہ آپ میرے کسٹمر ہیں، ہر ایک کے ساتھ وہ یہ کرنا شروع کر دے تو شام تک تو 2-3 گاہکوں کو کیا کرے گا، بھگتائے گا، باقی سارا کام ختم. تو اس لیے بعض حضرات ہمارے کہتے ہیں علماء، ظاہر ہے آپ علماء کے پاس جائیں گے وہ مصروف ہوتے ہیں. انہوں نے آپ کا سوال سننا ہے، آپ کا جواب دینا ہے بس. آپ مصروف ترین ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ایک آدھ منٹ، ہاں اتنی بھاری بھرکم باہر سے فیس اور اتنا انتظار، سب کچھ کرانے کے بعد جب آپ ڈاکٹر سے ملنے گئے اندر تو اس نے ہلکا پھلکا یوں دیکھا اور کیا کہتے ہیں نسخہ لکھ کے دے دیا. جو کچے دماغ کا آدمی ہوگا وہ کہے گا یار یہ تو میرے دل میں بیٹھا ہی نہیں ڈاکٹر، یہ میرے دماغ میں نہیں بیٹھا، کوئی حال چال پوچھتا. میں نے اتنے پاپڑ بیلے، اتنی محنت کی، اتنے مشوروں سے، اتنے دن کے انتظار کے بعد میں یہاں تک پہنچا اور ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ یہ کر دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب اگر خاطر مدارات ہی آپ کے ساتھ کرتے رہے تو بعد میں کتنے مریض ہوں گے. تو اللہ جس کو فن دیتا ہے تو صاحب فن جو ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی پہچان کرنی چاہیے. آج ہمارے ہاں وہ پہچان نہیں. اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج یہ پتہ نہیں یہ لطیفہ صحیح ہے یا غلط ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور ہر ایک مفتی بھی ہوتا ہے. پہلے سے کوئی آدمی اس سے کوئی سوال کرے تو جواب دے چکا ہوتا ہے. اچھا اکثر بعض لوگ آگے پوچھتے ہیں مسئلہ، تو میں کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کو پیش آیا؟ کہا نہیں وہ ہماری بحث ہو رہی تھی تو اس میں نے یہ بات کہہ دی تھی، میں نے جواب دے دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسی بات کر دی، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تحقیق کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ کس چیز کی تحقیق ہے؟ مسئلہ تو آپ نے بتا دیا، آپ تو بہت قابل مفتی ہیں، آپ نے پہلے بتا دیا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی وہ مسئلہ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے گا تو میں دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے تو بتا دیتا ہوں، نہیں آتا تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی کل مجھ سے مل لینا، میں 2-4 اساتذہ سے مشورہ بھی کر لوں گا. اب اس کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے پہلے والے بندے کو ٹائم دیا ہوتا ہے، اس نے پہلے سے ٹائم دیا ہوتا ہے کہ میں نے مغرب کے بعد آپ کو جواب دینا ہے. اب بھائی اللہ کے بندے، ہم نے تو نہیں آپ کو وکیل بنایا تھا کہ آپ اس کو فلاں وقت دیں. جب تک مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، جی ہمیں نہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ یاد رکھیے بہت نازک مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے آدمی، ان کے پاس کوئی آیا، اس نے پوچھا کہ یہ قرآن پاک میں جو سورہ عبس وتولیٰ کے اندر آتا ہے ابا، وفا کی ہے تو ابا، اس کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ عربی زبان کے ماہر، شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے، یار غار، جو نسبتیں اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہیں، جی انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی ہے، لیکن خوف کا عالم کیا ہے؟ ان سے مسئلہ پوچھنے آتا ہے، مسئلہ بھی کیا، قرآن کی ایک آیت کا معنی.
لغت کے حساب سے، عربیت کے لحاظ سے تو وہ جانتے ہوں گے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عربی پڑھ لو، بس صرف عربی پڑھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ، اس بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ عربیت ایک الگ چیز ہے، زبان سیکھنا الگ چیز ہے، قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھنا یہ الگ چیز ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس نے یہ سوال کیا ابا کا معنی کیا ہے، تو حضرت فرمانے لگے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی کہ اگر میں اللہ کی کتاب میں وہ بات کہوں جو مجھے پتہ نہ۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اور آپ کو اس سے بڑی مثال دوں، پیارے آقا، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے تھے۔ اگر کسی مسئلے کا آپ کو علم نہ ہوتا، وحی کے ذریعے ابھی تک نہ بتلایا جاتا، آپ خاموش رہ جاتے، آپ انتظار فرماتے، آپ انتظار کرتے۔ اتنی بڑی ہستی، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی زبان بھی دین ہے، جس کا بول بھی شریعت ہے، جو خود حوالہ ہے، جو خود دلیل ہے، جو خود مستند دلیل ہے، لیکن وہ ہستی بھی خاموش ہے۔ قرآن اترتا ہے، یہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، یستفتونک یستفتونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ استفتاء اسی سے ہے نا، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ یفتی اسی سے مفتی، یفتی، تو سب سے بڑے مفتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ آگے پوچھتے، آپ سے سوال کرتے، آپ جواب نہیں دیتے تھے، انتظار فرماتے۔ جب اتنی بڑی مقدس ہستیاں شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں اتنی محتاط ہے، اور آج ہر چلتا پھرتا جو ہے، ہاں میرے خیال میں تو یہی ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تو میں آپ کے سامنے جو ذکر کر رہا تھا کہ ہم جوڑیہ بازار میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، دو چار بندوں سے پوچھتے ہیں، اور کن سے پوچھتے ہیں یہ بھی بتائیے؟ مجھ سے پوچھیں گے؟ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو میرے پاس آئے اور کہے کہ حضرت میں گڑ خریدنے جا رہا ہوں، امام صاحب آپ بتائیے کون سی دکان سب سے اچھی۔ بالکل نہیں پوچھے گا مجھ سے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اس کو بازار کا پتہ ہی نہیں، اس کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اسی لائن کے بندے کو ڈھونڈیں گے جو اس طرح کا کام بھی کرتا ہو، جس کو پہچان بھی ہو، معرفت بھی، اس سے آپ پوچھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو صحیح چیز ملے گی۔ لیکن اگر آپ یہ محنت نہیں کریں گے تو پھر پتہ نہیں گڑ کے لینے گڑ جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا آپ کو اٹھا کر دے دے گا اور گھر میں آ کے آپ استعمال کریں گے۔ لینے چاول جائیں گے، پتہ نہیں وہ کیا چیز اٹھا کے دے دے گا، خود بھی بیمار، بچے بھی بیمار۔ تو اسی طرح اہل علم کی جو پہچان ہے، تو آپ اہل علم کے متعلق اہل علم سے رائے لیں، کسی مستند عالم کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ جب انشاءاللہ العزیز آپ اس طرح وہ کریں گے تو آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے ٹھوس، مضبوط اور مستند باتیں معلوم ہوتی جائیں گی، اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم ہمیں مل جائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ ضرور مسئلے پوچھنے چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں تو پوچھو نا۔ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے جن کو علم ہے، ایک ہے جن کو نہیں ہے۔ اور علم کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ تعلم یعنی سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا۔ یہ بہت ہی باریک بات ہے، انما العلم بالتعلم۔ آج جدید دور آئی ہے نا، کہتے ہیں ہاں
مولانا صاحب کو اچھی سی کتاب بتا دیں، یعنی گھر میں خود ہی وہ پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، یا فلاں فلاں فلاں، تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ استاذ کے بغیر جو علم حاصل کیا جاتا ہے جی وہ ٹھوس نہیں ہوتا، وہ مضبوط نہیں ہوتا۔ امت نے پہلے بہت سے تجربے کر لیے، امت نے پہلے بہت سے تجربے کر لیے، جنہوں نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر، کوئی مطالعے کی بنیاد پہ مفکر اسلام بن گیا، کوئی مطالعے کے بنیاد پہ صاحب قلم پتہ نہیں کیا کچھ بن گئی، کتابیں مارکیٹ میں پھیلا دیں۔ پھر جب ان کو علماء نے تنبیہ کی تو بھائی جب ایک دفعہ نام مشہور ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے، رجوع کرنا آسان ہوتا ہے۔ کمال ہے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ پہ، یہ آئے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ کتنے بڑے آدمی تھے سید سلیمان ندوی، جو شبلی نعمانی کا خاص شاگرد ہو، بلکہ جانشین کہہ دیں، جن کا ناقص کام مکمل کرنے والے سیرت النبی کے سید سلیمان ندوی معمولی آدمی تھے بر صغیر کے۔ تو حضرت کے پاس جب آئے تو اس زمانے میں بہت بڑے صاحب قلم تھے، ان کے باقاعدہ مضامین شائع ہوتے تھے، اور پورے اہل علم کا حلقہ ان کے ہاں بہت بڑا نام تھا سید سلیمان ندوی کا۔ تو حضرت، بس ایک آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، حضرت نے ان سے کہا تھانوی رحمہ اللہ نے کہ آپ نے فلاں فلاں باتیں جمہور اہل سنت، یعنی اہل سنت کا جو وہ ہے عقیدہ ہے یا نظریہ، اس سے ہٹ کے کی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے چونکہ یہ غلطیاں اعلانیہ ہوئی ہیں، کیا ہوئی ہیں؟ اعلانیہ، تو اس سے توبہ بھی کیا ہوگی؟ اعلانیہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہاں کہہ دیں بس میں نے اب وہ میرے وہ نظریات نہیں ہیں، میرا اب وہ خیال نہیں ہے، میں رجوع کرتا ہوں، نہیں، یہ امت میں یہ چیزیں پھیل چکی ہیں اور لوگ پڑھ چکے ہیں یہ تمہارا نظریہ ساری چیزیں، تو توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ یہ وہاں سے چلے گئے اور اگلے اس میں پورے وہ کر کے باقاعدہ شائع کیا کہ یہ چیزیں جو لکھی گئی فلاں، تو میں ان سب سے رجوع کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی نے اخلاص سیکھنا ہو تو سلیمان سے سیکھے، جی اخلاص سیکھنا ہو تو سلیمان سے سیکھے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاص، جی یہ ہوتا ہے اخلاص کہ اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا والے کیا کہیں گے سلیمان کل کو تو اس کا قلم یہ تھا، کل کو یہ لکھتا تھا اور آج اس نے رجوع کر لیا، یہ کیا ہو۔ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عار محسوس نہیں کرتے اگر ان کو صحیح مسئلہ بتا دیا جائے، اگر انہوں نے مجمع میں بیان کیا ہوتا ہے تو وہ اس کی تردید۔ میرے ساتھ بھی پہلے ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ جمعے کے بیان میں کوئی ایک خاص واقعہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا، مجھے کسی نے کہا، میں نے تحقیق کی، ہاں آپ کو تو یاد ہی نہیں، کئی سال پرانی بات ہے، باقاعدہ میں نے مجمع میں کہا، ویسے کہہ دیتا تو کیا کہتے ہیں جی بھائی یہ بات مستند نہیں ہے، یہ فلاں مواعظ کے اندر ملی تھی، میں نے وہاں سے نقل کر دی۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دینی مسائل اور اس کی رہنمائی کے لیے مستند اہل علم سے رجوع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔